الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. کائنات میں چیز کوئی منحوس نہیں، کائنات میں چیز کوئی منحوس نہیں، دینا کسی چیز کو تم دوش نہیں. دوش ہندی کا لفظ ہے یہاں پر، یعنی الزام. تو کائنات میں چیز کوئی منحوس نہیں، دینا کسی چیز کو تم دوش نہیں. نہ ہے دن سیاہ نہ رات کالی، نہ ہے دن کوئی سیاہ نہ رات کوئی کالی، ہے دینی تعلیمات ایسے توہمات سے خالی. ہے دینی تعلیمات ایسے توہمات سے خالی، نہیں ہے نمبر کوئی برا نہیں انلکی، نہیں ہے نمبر کوئی برا نہ ہی انلکی، ہے امید کہ بات میری ہوگی تیرے دل کو لگی. ہے امید کہ بات میری ہوگی تیرے دل کو لگی. آ جائے راستے میں بلی تو رستہ نہ کاٹ، آ جائے راہ میں بلی تو رستہ نہ کاٹ، نیک ہدایت ہمیشہ خدا سے مانگ. تو گر مسلمان ہے عقیدہ تیرا غلط ہو نہیں سکتا. تو گر مسلمان ہے عقیدہ تیرا غلط ہو نہیں سکتا، اور قرآن و سنت سے کبھی الگ ہو نہیں سکتا. وقت منحوس سلام وقت گناہ ہے، وقت منحوس سلام وقت گناہ ہے، بچ صدا اس سے یہی بری راہ ہے. بزرگان محترم، اب تک جو بات میں نے کہی اس سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کی اس مجلس میں مجھے کس تعلق سے
گفتگو کرنی ہے۔ چلے بہت عرصے سے ایک سوال نہیں کیا تو آج کر لیتے ہیں آپ سے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جزاک اللہ۔ اس لیے میں نے اسلامی لفظ نہیں بولا پہلے، مجھے ایسا تھا کہ آپ لوگ انگریزی مہینے کا نام دیں گے، لیکن ماشاءاللہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، انڈیا بھی آزاد ہوا تھا، پاکستان بھی، تو آپ بھی میری سوچ سے آزاد ہو گئے اور آپ نے بالکل صحیح جو ہے وہ جواب دیا۔ تو سفر کا مہینہ یہ چل رہا ہے۔ ماہ سفر عربی زبان کی یہ خاصیت ہے اور یہ کمال ہے کہ ایک لفظ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک ہی لفظ کے، کہ لفظ ایک ہے لیکن کئی معنی میں وہ آتا ہے۔ اب سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کون سا معنی مراد لیا جا سکتا ہے اور لیا جانا چاہیے۔ سفر، اس مہینے کا نام سفر کیوں پڑا؟ عمدۃ القاری میں بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عرب لوگ یعنی مرد حضرات، عورتیں گھر میں رہتی تھی، گھر میں ہوتی تھی، جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا وہ لوگ گھر چھوڑ کر غلہ اور اناج اکٹھا کرنے کے لیے دوسرے مقامات پر چلے جاتے تھے۔ اب انہوں نے سفر شروع کر دیا، سفر میں نکل گئے تو سارے مرد حضرات نکل گئے سوائے یہ کہ کوئی معذور ہو، کوئی بیمار ہو یا جسے ضرورت نہ ہو، لیکن عام طور پر گھر کیا ہو جاتے تھے؟ خالی ہو جاتے تھے۔ تو سفر کا ایک معنی ہوتا ہے خالی، ایمٹی۔ تو چونکہ ان کے مکانات سفر میں خالی ہو جاتے تھے مردوں سے، اس لیے اسے سفر کہتے تھے۔ دوسرا معنی یہ لکھا ہے کہ سفر کا ایک معنی ہوتا ہے پیلا اور زرد۔ جو موسم ہوتے ہیں ان میں ایک موسم کا نام ہے موسم بہار اور ایک کا نام ہے موسم خزاں۔ تو موسم خزاں میں درخت پیلا اور زرد پڑ جاتا تھا، اور سفر جب اس کا نام رکھا گیا اس مہینے کا تو اس وقت جو موسم تھا وہ موسم بہار نہیں بلکہ موسم خزاں تھا۔ خزاں، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے۔ اللہ کرے ان کا یہ پیام میں اور آپ زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وہ لکھتے ہیں موسم فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں اگرچہ ہے بوت آستینوں میں، اگرچہ ہے بت جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ ہے بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے موسم خزاں۔ تو اس میں درخت پیلا اور زرد پڑ جاتا تھا، اور جب اس مہینے کا نام رکھا گیا تو یہ موسم تھا، اس لیے سفر ہو گیا۔
اصل بات جو عرض کرنی وہ یہ ہے، سفر عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بلائیں اور مصیبتیں اس مہینے میں آسمان سے مسلسل نازل ہوتی ہے۔ کون سے مہینے میں؟ سفر کے مہینے میں۔ یہ ان کا توہم تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں مصیبتیں یہ مسلسل آسمانوں سے لوگوں پر نازل ہوتی ہے، لہذا وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، نحوست والا سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ شادی بیاہ بھی اس مہینے میں نہیں کرتے تھے، تجارت بزنس وہ اسٹارٹ اس مہینے میں نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اچھا کام وہ سفر کے مہینے میں شروع نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا، ان کا بلیو یہ تھا کہ چونکہ یہ بلاؤں اور مصیبتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں کوئی کام کریں گے تو اس میں ہم سکسیس اور کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ یہ مت سمجھنا ہے کہ میرا خطاب عربوں سے ہے، میرا خطاب تو اجمیوں سے ہے، آپ سے ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو اس زمانے کی بات تھی۔ ارے اس زمانے کی بات تھی، لیکن جو توہمات اس دور میں پائے جاتے تھے اس سے ملتے جلتے اور اس سے زائد آج میرے اور آپ کے معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں بھی ہے۔ تو جہاں ان کو روکا گیا ایسے توہمات سے، ایسے باطل نظریات اور سوچ سے، تو اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی رکنا ہے، اور شریعت کو ہمیں روکنا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہم بھی نحوست سمجھتے ہیں، جو لوگ انڈیا سے آتے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کے یہاں ایک رات ہوتی ہے کالی، ارے یار کچھ جملہ تم بھی پور دو۔ بچپن میں آپ نے اخبار تو لے کے بیٹھے ہی ہوں گے سارے فرصت علی خان، کہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی تھی کہ خالی جگہ نے پور کرو، تو آپ بھی کچھ پور کر دو یار۔ کالی 14 ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ساری بلائیں، ساری مصیبتیں یہ اس میں نازل ہوتی ہے۔ تو ہم بھی چونکہ کنورڈ ہے، اسی لیے بہت گھر واپسی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہمارے یہاں عقیدہ، دلہن بیاہ کرائی، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کیا کہیں گے؟ دیکھا، ہاں منظور بھائی کی بات ہمیں منظور ہے۔ منظور بھائی کہنے لگے نحوست، واقعی ایسا ہے، اور یہ چیز تو یہاں یو کے میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں، بڑی ایڈوانس کنٹری ہے جہاں ہم رہتے ہیں، لیکن خیالات دیکھو، نظریات دیکھو، سوچ دیکھو تو جاہلوں سے بھی زیادہ بری ہے۔ اس بہو کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے کہ اگر بہو بیاہ کر آئی گھر میں، اور گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اور خاص طور سے اگر کوئی بیمار نہیں تھا، اچھا خاصا آدمی تھا، تندرست تھا، اور کوئی مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، ہم اس بہو اور اس کے خاندان والوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ توہم نہیں تو کیا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے ایک سے زائد مرتبہ یہ فرمایا کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، کہ جب موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، 1 منٹ تو کیا 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ یہ جگہ جگہ میرا اور آپ کا قرآن کریم نے عقیدہ بنایا کہ مسلمان تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے،
کوئی وقت سے پہلے دنیا میں آتا نہیں اور کوئی وقت سے پہلے دنیا سے جاتا نہیں. تو اس میں اس بچی کا کیا قصور، اس خاتون کا کیا قصور، اس دلہن کا کیا قصور؟ اس سے اگلی بات، اللہ تعالی ہماری دعا ہے سب کو لمبی عمر دے، عافیت والی، ایمان والی، نیک اعمال والی، صحت و تندرستی والی. لیکن اللہ نہ کرے اگر بہو آئی، ہم بیاہ کر لائے گھر میں اور شوہر کا یعنی اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، تب تو پھر بات ختم ہے. کیا جملہ بولتے ہیں پتہ ہے ہم لوگ؟ تو کہ ڈاکن سے ڈاکن آوی مارا گھر میں شادی کرنے، آکھو نے آکھو مارا پوئرا نے کھائی گئی. ارے بولو، بولتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں تو سچ بولو ہیں. سب منڈی ہلاتے ہیں، سسرا زبان سے کوئی نہیں بولتا ہے کہ بھائی ہم کیوں جو ہیں اپنے سر پر لے. کیوں کہتے کہ پورا کا پورا. اب اس کے ساتھ ناانصافی کی ساری حدیں پار کر دی جاتی ہے. پار اس کے گھر والوں کو فون کیا جاتا ہے کہ کیا ڈاکن نے آمین امرت گھر میں ہی لے جاؤ. اور بعض لوگ تو گھر میں رہنے بھی نہیں دیتے، دھکے مار کے اسے نکالتے ہیں کہ اوے تارو آ گھر میں ہوں کام ایم کی. اور ایک بچے کی ولادت کے بعد اگر یہ حادثہ پیش آیا تو بچہ بہو سے چھین لیں گے ایم کہ آپ پوئرو تو ہمارا پوئرانی نشانی چھے، تو انہیں کھائی گئی، انہیں روا دے ہوں تو انہیں ہو کھائی جائے، اور اسے بھیج دیتے ہیں. اسے میراث میں سے حصہ بھی نہیں دیتے. ذرا سوچو، ہم مسلمان ہیں اور شریعت نے یہ بتایا کہ کوئی دن منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں، کوئی گھڑی منحوس نہیں، کوئی سال منحوس نہیں. شریعت میں کوئی چیز منحوس نہیں. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے، فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے. کیسے تکلیف پہنچاتی؟ فرمایا کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ یوں ہے، زمانہ وہ ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں گھڑی نحوست والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانہ تو میں ہوں، یعنی مطلب یہ کہ ساری چیزیں میرے قبضے قدرت میں ہیں، سب کچھ میں کنٹرول کرتا ہوں، میں خالق کائنات ہوں، میں کائنات کا بادشاہ ہوں، سب کچھ میرے قبضے قدرت میں ہے. تو زمانے کو گالی دینا، وقت کو منحوس سمجھنا، اس سے آگے کہتا ہوں کسی انسان کو نحوست والا سمجھنا. فرمایا کہ انسان کو کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. تو تم اس میں نحوست تصور کرتے ہو، اسے تم منحوس سمجھتے ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ تم انگلی اٹھا رہے ہو کس کے اوپر؟ میری بناوٹ پر، میری تخلیق پر. فرمایا کہ ساری چیزیں میرے قبضے قدرت میں ہیں، رات اور دن کو میں ہی الٹتا پلٹتا ہوں. ہاں اگر کائنات میں کوئی چیز منحوس ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک کفر یہ منحوس ہے، اپنے اندر نحوست لیے ہوئے ہیں، اور گناہ، جس گھڑی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ نحوست والی چیز ہے. لیکن عجب بات ہے کہ جو چیز نحوست ہے اسے ہم نحوست نہیں سمجھتے، اس میں تو ہم بہت وسیع الظرف ہو جاتے ہیں. اب تو گناہ بھی فیشن بنتا جا رہا ہے.
تو سب کچھ قبول ہے کہ بس وہ فیشن ہو گیا ہے، نظروں کے سامنے ہے، اسے آدمی نحوست والا نہیں سمجھتا، اسے منحوس نہیں سمجھتا۔ ایک اور تصور ہے، یہاں تو اتنا نہیں ہے، ہمارے یہاں جو بیچارہ صورتاً بدصورت ہو یا آنکھ سے معذور ہو، کوئی اور کچھ ہو، لیکن ایک دم نحوست چھین کے یہاں تو انگ انگ تھی نحوست ٹپکے۔ اور بولتے ہیں بعض لوگ اگر صبح میں پہلے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو کہ مری گیا، آج آپ کو کوئی کام ہی تو نہیں تھا ہے کہ منحوس کا چہرہ صبح صبح جو ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے حقیقت پر مبنی ہو اور ہو سکتا ہے بات سمجھانے کے لیے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا بیچارہ کالا کلوٹا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ جس کو جیسا بنائے، اور ایک آنکھ سے بھی بیچارہ معذور تھا۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ منحوس ہے، اگر صبح صبح اس کے چہرے پر نظر ڈال لو اور اسے اگر دیکھ لو تو دن منحوس گزرتا ہے، اچھا نہیں گزرتا، کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، کام اچھا نہیں ہوتا۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچائی گئی، شاہی دور تھا، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن میں آزماؤں گا اسے۔ تو بادشاہ نے پہلے سے بتا دیا کہ کل صبح سب سے پہلے میں اس کی صورت دیکھوں گا اور پرکھوں گا کہ یہ منحوس ہے یا نہیں، جو بات کہی جاتی ہے صحیح ہے یا نہیں۔ اب بادشاہ کا حکم تو کیا نہیں ہو سکتا، صبح صبح اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا، بادشاہ نے چہرہ دیکھا، اس کو بھیج دیا۔ اب بادشاہ نے پہلا کام یہ کیا کہ بستر پر سے اٹھا اور وہیں پر جوتا تھا، اس جوتے کے اندر بادشاہ نے اپنا پاؤں داخل کیا، پیر داخل کیا، تو اندر ایک بچھو تھا، بچھو نے اسے کاٹ لیا۔ تو اب بادشاہ کہنے لگا کہ ہاں لوگ جو کہتے تھے بات صحیح ہے کہ یہ بڑا منحوس آدمی ہے، نحوست والا ہے، آج صبح میں نے اس کو دیکھا اور بچھو نے مجھے کاٹ لیا۔ بادشاہ نے کہا اسے پھانسی پہ چڑھاؤ۔ اب اس کو لایا گیا تو بیچارہ رو رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا، لیکن غریب کی ہر دور میں کوئی نہیں سنتا سوائے اللہ کے۔ غریب کی یہاں سنتا نہیں کوئی، اور مر جائے تو پوچھتا نہیں کوئی۔ نماز جنازہ میں بھی اعلان ہو، غریب آدمی یہ سب چلے جائیں گے، مالدار ہو تو آدھا گھنٹے کا وقفہ لے کر آئیں گے نماز جنازہ کے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ مالدار کی ریح بھی خارج ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ چلے مصیبت ختم ہو گئی، تکلیف ہوتی پیٹ میں، اور غریب کی روح بھی نکل جائے تو کوئی انا للہ نہیں پڑتا۔ تو خیر وہ غریب آدمی بیچارہ کون سنتا، لیکن وزیر جو تھا وہ نرم دل تھا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو آپ سے ایک بات عرض کروں۔ فرمایا کہ کیا؟ تو کہا بادشاہ سلامت، اس سے زیادہ منحوس تو آپ ہے۔ توبہ ہے کہ ہاں، اس سے ایک بات معلوم ہوئی، بڑوں کو اپنے چھوٹے کو بات بولنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ وہ کام کی بات کر جاتے ہیں۔ لیکن ڈکٹیٹر بن جانا، کرسی میرے پاس ہے، عہدہ میرے پاس ہے، آدمی آپے سے باہر ہو جائے تو وہیں سے اس کی پستی اور گراوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عہدہ اور کرسی اچھی بات، اچھا کام، لوگوں کی عزت کرنے نہیں دیتے، یاد رکھنا، اس میں فرعونیت بھری پڑی ہے سارے عہدے اور ساری کرسیوں میں، اللہ جسے بچائے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں، منحوس آپ زیادہ ہے، آپ نے الگ صبح اس کو دیکھا، آپ کو تو صرف بچھو نے کاٹا، زہر اتار دیا گیا، آپ زندہ سلامت ہے، اس سے زیادہ منحوس آپ ہے، اس نے صبح صبح پہلے آپ کو دیکھا، اس کی جان جا رہی ہے۔ تو بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے کان پکڑے کہ نہیں، تو نے مجھے جو ہے صحیح سبق دیا اور اسے معاف کر دیا۔ اب آپ بھی کہیں گے مول صاحب 1 نے 19 تھے گیا، ہم نے وہ معاف کرو۔
بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔